میری سانس سیڑھیاں رگڑ رگڑ کر مری۔ مرنے سے پہلے مجھے ایک پرانا بند صندوق دیا اور کہا اسے کبھی مت کھولنا۔ میں نے سوچا اس میں سونا ہوگا، لیکن اس صندوق سے کبھی کبھی رونے کی آوازیں آتی تھی۔ ایک رات جب سب سو گئے، میں نے ڈرتے ڈرتے وہ صندوق کھولا اور میرے رونگٹے۔ میرا نام عائشہ ہے۔ میں 7 بہنوں میں سب سے چھوٹی ہوں۔ میری ماں مجھ سے بہت زیادہ تنگ تھی، کیونکہ مجھ سے بڑی 6 بہنیں بھی تھیں جن کی شادی اس نے خود کی تھی۔ مردوں کے سہارے کے بغیر اس نے ساری زندگی دوسروں کے گھروں میں کام کیا، کبھی برتن دھوئے، کبھی کپڑے سیے، کبھی کسی کے بچے سنبھالے اور اسی کمائی سے اپنی بیٹیوں کے جہیز بنائے، ان کی شادیوں کے انتظام کیے۔ اس نے جوانی سے لے کر بڑھاپے تک صرف یہی کیا کہ کسی نہ کسی کے گھر جا کر مزدوری کرے اور شام کو تھکی ہاری واپس آئے، اور اگلی صبح پھر وہی محنت مزدوری شروع ہو جاتی تھی۔ اب میری باری تھی۔ میں سب سے چھوٹی تھی اور اماں اب واقعی میں تھک چکی تھی اور ان کی کمر جھک گئی تھی۔ ہاتھوں کی ہڈیوں میں درد رہتا تھا، آنکھوں کی بینائی بھی کمزور ہو گئی تھی، لیکن وہ پھر بھی کوشش کرتی رہتی تھی۔ جب میرے لیے پہلا رشتہ آیا تو اماں نے بغیر کچھ سوچے سمجھے فوراً ہاں کر دی۔ میں نے ان سے کہا، اماں کم از کم ان کے بارے میں پتہ تو کر لیں کہ وہ لوگ کیسے ہیں، لیکن اماں نے میری بات کاٹ دی۔ ان کی آواز میں وہی تھکن تھی جو برسوں سے ان کے اندر جمع ہو گئی تھی۔ انہوں نے بس اتنا کہا کہ جیسے بھی لوگ ہیں تو چلی جا یہاں سے، میں تھک گئی ہوں، میں نے بہت کر لیا تم لوگوں کے لیے، اب مجھ سے نہیں ہوتا، تم مجھے معاف کر دو۔ میں حیران ہو گئی۔ میں نے اماں سے پوچھا کہ آپ کہاں جائیں گی؟ تو انہوں نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا کہ میں اپنے بھائی کے گھر چلی جاؤں گی، وہ دوسرے شہر میں رہتا ہے۔ میں زندگی بھر تم لوگوں کے لیے کیا کیا، لیکن اس کا کیا ملا؟ مجھے تم سب کے باپ نے دوسری شادی کر لی تھی، تم سب کو میرے حوالے کر کے چلا گیا۔ میں نے کبھی تم لوگوں کو در بدر نہیں ہونے دیا، لیکن اب میں بس تھک چکی ہوں۔ تم لوگ میرے لیے اب بوجھ ہو گئے ہو، مجھے اب سکون چاہیے، تم لوگ اپنے مسئلے خود حل کر لینا۔ میں نے اپنا حصہ پورا کر دیا ہے۔ میں چپ ہو گئی، میں کچھ کہہ بھی نہیں سکی۔ دل کے اندر جیسے کسی نے کانٹا چبھو دیا ہو۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ اماں آپ مجھ سے نہیں بلکہ اپنی زندگی سے بھی تھک گئی ہیں۔ انہوں نے میری رخصتی کی تیاری کی، لیکن میری بہنوں کی طرح میرے لیے کچھ خاص نہیں تھا۔ پہلی بہن کے لیے انہوں نے بہت اچھا جہیز بنایا تھا، دوسروں کے لیے آہستہ آہستہ کم ہوتا گیا، یہاں تک کہ میری باری آئی تو میرے لیے صرف چند جوڑے کپڑے بنوائے گئے، نہ کوئی زیور، نہ کوئی برتن، نہ کوئی سامان، بس میرے کپڑے اور اماں کی دوا۔ جب میری رخصتی ہوئی تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، اماں دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر آنسو نہیں تھے، بس ایک خالی سی خاموشی تھی جسے وہ پہلے ہی مجھے الوداع کہہ چکی ہوں۔ شاید وہ رو بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ آنسو بھی ایک حد تک ہی آتے ہیں نا۔ میں دل میں سوچ رہی تھی کہ شاید میرا نصیب بدل جائے، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے میں ایک دوزخ سے نکل کر دوسری دوزخ میں جا رہی ہوں۔ میرا سسرال ایک چھوٹے سے محلے میں تھا۔ ایک پرانا سا مکان تھا جس کے صحن میں ٹوٹی ہوئی چارپائیاں رکھی تھی، دیواروں پر نمی کے دھبے تھے، اندر اندھیرا سا رہتا تھا۔ اس گھر میں میری ساس تھی، ایک دیورانی تھی، میرا شوہر اور میرا دیور، یہی 4 لوگ تھے۔ گھر کا گزارا مشکل سے چلتا تھا، دن رات کے کھانے کا بھی کبھی یقین نہیں ہوتا تھا۔ میری دیورانی ایک عجیب سی عورت تھی، اس کے چہرے پر ہمیشہ بیزاری چھائی رہتی تھی۔ وہ اکثر کہتی کہ زندگی تو ویسے بھی بیکار ہے، انسان کو مر جانا چاہیے۔ میں اس کی باتیں سنتی تھی تو میرے اندر عجیب سی گھبراہٹ ہوتی تھی۔ وہ اپنی زندگی کے بارے میں ایسے بات کرتی جیسے سب کچھ ختم ہو چکا ہو، اس کے اندر کوئی امید باقی نہیں تھی۔ میں اسے دیکھتی تھی تو سوچتی تھی کہ یہ شاید وہ پاگل ہو رہی ہے، لیکن شاید وہ مجھ سے زیادہ حقیقت جانتی تھی۔ میرا شوہر بالکل عام سا آدمی تھا، اس کے لہجے میں نہ نرمی تھی نہ سختی، بس بے حسی تھی، جیسے اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ میں زندہ ہوں یا مر گئی ہوں۔ اس کے لیے میں بس ایک ذمہ داری تھی جو اس کے کندھوں پر ڈال دی گئی تھی۔ اس کا کام تھا کہ مجھے 2 وقت کی روٹی دے، اور میرا کام تھا کہ اس کے کپڑے دھوں، گھر صاف کروں، کھانا پکاؤں
اور بچے پیدا کرو۔ اس کے دل میں میرے لیے نہ محبت تھی نہ نفرت، بس ایک خالی جگہ تھی جسے وہ خود بھی شاید محسوس نہیں کرتا تھا۔ میں اکثر رات کو بستر پر لیٹ کر سوچتی تھی کہ کیا ہر عورت کی زندگی ایسی ہی ہوتی ہے؟ ماں کے گھر میں میں خادمہ تھی، بہنوں کے بچے میں ہی سنبھالتی تھی، ان کے کام میں ہی کرتی تھی، اور اب یہاں آ کر وہی سب کچھ، بس نام بدل گیا ہے۔ ماں کا گھر دوزخ تھا، لیکن یہاں کا دوزخ زیادہ جلانے والا تھا۔ اب نہ کوئی ماں تھی جو کبھی کبھار ہی سے ہی میری بات سن لے، نہ کوئی بہن تھی جو ہنس کے کچھ بول دے۔ جہاں صرف خاموشی تھی اور تھکن تھی۔ میں نے دل میں کہا کہ شاید صبر سے کچھ حاصل ہو جائے۔ اللہ سے امید رکھی، کیونکہ امید ہی تو انسان کو زندہ رکھتی ہے۔ لیکن دل کے کسی کونے میں مجھے یہ یقین بھی تھا کہ میری زندگی اب وہی رہے گی، جیسے ایک قید خانہ، جس میں نہ در ہے نہ روشنی، صرف اندھیرا ہے اور انتظار ہے کہ کب کچھ بدلتا ہے۔ یہ تھی میری نئی زندگی کی شروعات، جو دراصل ایک نئے امتحان کا آغاز تھی۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ میری دیورانی میری آنکھوں کے سامنے میری ساس کا ناشتہ بنا رہی تھی۔ اس نے چولہے کے پاس ایک کپ میں چائے پہلے سے بن کر رکھی دی تھی۔ وہ چائے ٹھنڈی بھی ہو چکی تھی۔ میں نے اس کپ کی طرف دیکھا تو حیران رہ گئی، کیونکہ بلی اس میں منہ مار کر بھی ابھی ہی ہٹی تھی۔ میں نے فوراً کہا کہ یہ چائے تو گندی ہو گئی ہے، یہ تو نہیں دینی چاہیے۔ وہ ذرا بھی پریشان نہیں ہوئی اور بے پرواہ سی آواز میں بولی کہ کوئی بات نہیں، جس نے پینی ہے وہ کون سی صاف ہے۔ میں اس کی بات سن کر ٹھٹک گئی۔ میں نے پوچھا کہ تم کس کے بارے میں بات کر رہی ہو؟ تو وہ ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی میں عجیب سا زہر تھا۔ پھر اس نے کہا کہ پہلے میں بھی امی کہتی تھی، پھر میری عقل ٹھکانے آ گئی تھی، تمہاری بھی آ جائے گی۔ اس نے وہی گندی چائے چولہے پہ رکھی، تھوڑی گرم کی اور ساس کے کمرے میں لے گئی۔ مجھے یہ سب دیکھ کر بہت برا لگا، لیکن میں نئے ماحول میں تھی، کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ ساس شاید پہلے ہی کسی پرانی بیماری کی مریض تھی، وہ پہلے بھی لنگڑا کے چلتی تھی، لیکن 15-20 دنوں میں ہی وہ بستر کی ہو کر رہ گئی۔ انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ مجھ سے بالکل بھی اٹھا نہیں جاتا، ان کی خدمت کے لیے اس گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ دیورانی تو پہلے ہی ان سے نفرت کرتی تھی، یہ مجھے پہلے دن ہی معلوم ہو گیا تھا۔ باقی گھر والے بھی بس زبان سے ہمدردی جتاتے تھے، لیکن عمل کوئی بھی نہیں کرتا تھا۔ میں ہی رہ گئی تھی ان کی خدمت کے لیے۔ میں نے اپنے دل سے میں کہا، چلو کوئی بات نہیں، خدمت تو مجھے آتی ہے، ساری زندگی میں نے دوسروں کے کام ہی کیے ہیں، اب ان کے کر لوں گی۔ لیکن اندر سے میں تھک ضرور چکی تھی، جسم بھی تھکتا تھا اور دل بھی تھکتا تھا، لیکن میری فطرت میں یہ کبھی نہیں رہا تھا کہ میں کسی بیمار کو چھوڑ دوں۔ سو میں لگ گئی ان کی ذمہ داری میں۔ ساس کو پانی چاہیے ہوتا تو میں دیتی، کپڑے بدلنے ہوں تو میں بدلتی، جسم کے درد کی مالش بھی میں ہی کرتی تھی۔ کبھی کبھی ان کے ہاتھ کانپتے تو میں ان کے ہاتھ تھام کر بٹھاتی، لیکن اس کے باوجود وہ اکثر کہتی کہ تم میرا صحیح سے خیال نہیں رکھتی، تم تو صرف نام کے لیے میرے پاس بیٹھتی ہو۔ مجھے یہ باتیں چبھتی تھی، لیکن میں چپ رہتی تھی۔ شوہر کو بتاتی تو وہ الٹا مجھے ہی برا کہتا تھا۔ وہ مجھ سے کہتا تھا کہ تم وہاں کیوں بیٹھی رہتی ہو، جب میں گھر آ جاؤں تو میرے پاس آیا کرو، مجھے تمہاری ضرورت ہوتی ہے۔ میں اسے کہتی تھی کہ میں کون سا آرام کر رہی ہوتی ہوں، میں تو آپ کی امی کی خدمت میں ہی لگتی رہتی ہوں۔ تو وہ کہتا تھا کہ چھوڑو میری امی کو، تمہاری شادی میری امی سے ہوئی ہے یا مجھ سے ہوئی ہے۔ عجیب طرح کی باتیں تھیں جن کی کوئی سمجھ نہ آتی تھی۔ میں کبھی کبھی اپنی سب سے بڑی بہن کو فون کر کے روتی تھی۔ میں نے اسے بتایا تو وہ بس یہی کہتی کہ برداشت کر، سب عورتیں ہی ایسا کرتی ہیں، تیرے ساتھ کون سا نیا ظلم ہو رہا ہے۔ میں اس کی بات پر بھی چپ ہو جاتی تھی۔ کہیں نہ کہیں مجھے لگتا تھا کہ شاید وہ ٹھیک کہہ رہی ہے، اور کہیں نہ کہیں دل کہتا تھا کہ یہ سب برداشت کرنا میرا مقدر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن زندگی میں چاہ کر بھی راستے نہیں بدلے جا سکتے۔ ساس کے کمرے میں ایک بڑا سا صندوق رکھا تھا، لکڑی کا کالا سا بھاری صندوق۔ ساس اس کو کبھی کھولنے نہیں دیتی تھی۔
صفائی کے وقت بھی جب پورے کمرے کو صاف کرتی تھی تو وہ چارپائی پر لیٹی رہتی تھی، مجھے ہر چیز کی ہدایت دیتی تھی، لیکن جب بھی میں اس صندوق کے پاس پہنچتی تھی تو فوراً چیخ کر کہتی کہ اس کو ہاتھ نہ لگانا، یہ نہ کھولنا، یہ نہ ہلانا۔ وہ صندوق ان کے لیے جیسے کوئی راز تھا۔ میں بھی حیران ہوتی تھی کہ آخر اس میں کیا ہے۔ میں سوچتی تھی کہ شاید اس میں کوئی پرانے زمانے کے زیور ہوں گے، کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جنہیں وہ سنبھال کے رکھتی ہوں گی، لیکن ان کا صندوق ان کے لیے عجیب سا خوف اور غصہ مجھے ہمیشہ الجھا دیتا تھا۔ کبھی کبھی میرے دل میں آتا کہ ایک لمحے کے لیے اس کو کھول کر دیکھوں کہ آخر اس کے اندر کیا ہے، مگر میں ایسا نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ ہر وقت نظر رکھتی تھی۔ وہ چاہے کتنی بیمار ہو، اس صندوق کے لیے ان کا دماغ ہمیشہ چوکنا رہتا تھا، اور یہی وہ بات تھی جو میرے دل میں ایک عجیب سا سوال چھوڑ جاتی تھی کہ آخر اس صندوق میں کیا تھا جسے وہ دنیا سے بھی چھپاتی تھی اور مجھ سے بھی چھپاتی تھی۔ اس گھر کے لوگ واقعی عجیب تھے، بلکہ کبھی کبھی تو مجھے لگتا تھا کہ میں کسی عام گھر میں نہیں بلکہ کسی ایسے مکان میں رہ رہی ہوں جہاں ہر شخص اپنے اندر کوئی خفیہ غصہ لیے پھرتا تھا، اور وہ غصہ کسی نہ کسی موقع پہ پھٹ جاتا تھا۔ ایک دن میری دیورانی میرے پاس آئی، اس کی آنکھیں لال تھیں، جیسے دیر تک روتی رہی ہو یا غصے میں ہو۔ اس نے ایک لمبی سانس لی اور بولی، میں تو یہاں سے بہت جلد چلی جاؤں گی، بس یہ بوڑھی عورت مر جائے پھر میرا یہاں ٹھہرنا ختم۔ میں فوراً چونک گئی۔ میں نے کہا کہ خدا کا خوف کرو، ایسے نہیں کہتی، وہ تمہارے شوہر کی ماں ہے، تمہارے بچوں کی دادی ہے، تم اس طرح دعا کیوں کر رہی ہو؟ تو وہ طنزیہ سی ہنسی کے ساتھ بولی کہ تمہیں نہیں پتہ اس نے میرے ساتھ کیا 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 ہے، تم تو ابھی نہیں ہو، جب یہ تمہارے ساتھ کرے گی نہ تب تمہارے منہ سے بھی یہی نکلے گا، میں تو اپنی جان چھڑا کے بھاگ جاؤں گی۔ اس کے لہجے میں نفرت بھی تھی اور جلن بھی تھی، وہ کوئی عام سی ناراضگی نہیں تھی، جیسے اس کے دل میں ساس کے لیے کئی سالوں کا جمع ہوا زہر بھرا ہو۔ میں چپ رہ گئی۔ میں نے سوچا کہ اس کے غصے میں شامل کچھ نہ کچھ حقیقت ہوگی، لیکن اس کا انداز بھی ایسا تھا جیسے وہ ساس سے ہی نہیں بلکہ اس گھر سے بھی تنگ آ کر پاگل ہونے والی ہو۔ جب میں نے اپنے دیور کو دیکھا تو وہ بھی کوئی سیدھا انسان نہیں تھا۔ وہ دن بھر محلے میں آوارہ پھرنے والا شخص تھا۔ لوگ اکثر گھر تک آ جاتے تھے اور پوچھتے تھے کہ وہ کہاں ہے۔ وہ گھر کے اندر بیٹھا ہوتا، کبھی اپنی بیوی کو کہہ دیتا کہ بول دینا میں گھر پر نہیں ہوں، میں چھپ جاؤں گا۔ اس کی یہ حرکتیں دیکھ کر مجھے لگتا تھا کہ شاید وہ کسی غلط کام میں ملوث ہے۔ کبھی کبھی تو اس کی آنکھیں بھی ایسی لگتی تھی جیسے جاگے بغیر راتیں گزار دینا ہو یا کسی غلط محفل سے ہو کر آیا ہو۔ گھر کے اندر سکون نام کی کوئی چیز نہیں تھی، ہر وقت کوئی نہ کوئی لڑائی ہوتی رہتی تھی۔ کبھی دیورانی اور دیور آپس میں جھگڑتے تھے، کبھی ساس اور بہو کے درمیان کوئی پرانی بات نکل آتی تھی، کبھی ساس مجھے کسی بات پر ٹوک دیتی تھی تو دیورانی اس میں نمک مرچ ڈال کر بات کو بڑا کر دیتی تھی۔ ہر کمرے میں جیسے تناؤ بکھرا ہوا تھا، دیواریں بھی جیسے غمگین لگتی تھی۔ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ان لوگوں میں دینداری کا کوئی تصور نہیں تھا، نہ نماز، نہ روزہ، نہ عبادت، ہر وقت غصہ، ہر وقت نفرت، ہر وقت بے چینی، اور ایسی جگہ پر انسان کا دل بھی گھبرا جاتا ہے۔ میرا دل بھی گھبرانے لگا تھا۔ میں سوچتی تھی کہ آخر میں کہاں آ گئی ہوں، یہاں تو کوئی سکون کا سانس بھی نہیں لے سکتا۔ میں کبھی اپنے کمرے میں بیٹھ کر اپنے ہاتھ دیکھتی تھی
اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، ابھی تمہارے ساتھ بھی کرے گی، تمہیں بھی پڑ جائیں گی یہ باتیں۔ میں تو اپنی جان چھڑا کر بھاگ جاؤں گی۔ میں اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کے لہجے میں عجیب سا سخت پن تھا، جیسے وہ دل سے چاہتی تھی کہ سانس جلدی مار جائے۔ میں کیا کہہ سکتی تھی؟ اس گھر میں عقل کی تو کوئی جگہ تھی ہی نہیں۔ دوسری طرف میرا دیور بھی عجیب تھا، وہ کوئی نہ کوئی الٹا سیدھا کام کرتا رہتا۔ اکثر لوگ اس کے گھر تک آ جاتے تھے، لیکن وہ گھر میں ہوتا ہوا بھی دیورانی سے کہلوا دیتا کہ وہ گھر پر نہیں ہے۔ میں حیران ہوتی تھی کہ آخر وہ کرتا کیا ہے کہ لوگ بار بار ڈھونڈتے ہوئے گھر آتے ہیں۔ مگر پھر میں نے سوچا کہ یہ میرا مسئلہ نہیں، یہاں ہر کوئی اپنا پاگل پن لے کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس گھر میں ایک اور بڑی خرابی یہ تھی کہ یہ لوگ نماز روزے کی پابندی تک نہیں کرتے تھے، نہ کبھی قرآن کھولتے تھے، نہ کبھی کسی اچھے کام کا ذکر کرتے تھے۔ ہر وقت بس جھگڑا ہوتا تھا، چیخ پکار ہوتی تھی اور ایک دوسرے پر الزام تراشی ہوتی تھی۔ دیورانی فوراً بولی کہ میں ساس کے پاس سو جاتی ہوں۔ میں نے سوچا کہ چلو اچھی بات ہے، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ فیصلہ میری سب سے بڑی غلطی بن جائے گا۔ صبح جب میں اٹھی تو مجھے گھر میں عجیب سی خاموشی محسوس ہوئی۔ میں ساس کے کمرے میں گئی تو وہ اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ ان کا سانس رک رک کر چل رہا تھا، ان کے ہونٹ خشک تھے، ان کی آنکھیں ڈھلکی ہوئی تھی۔ میں سکتے میں رہ گئی۔ میں نے دل میں سوچا کہ رات میں دیورانی نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کیا اس نے انہیں پانی نہیں دیا؟ کیا اس نے کھانا نہیں دیا؟ یا خدا نہ کرے اس نے کچھ اور ہی دے دیا تھا؟ ان کی حالت دیکھ کر دل ڈوب گیا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، تو وہ سخت لہجے میں بولا کہ اچھی بات ہے، بس بستر پر پڑی ہیں، موت بھی انہیں آسانی سے نہیں آ رہی، چلو ان کو بھی سکون آ جائے گا۔ ان کی زندگی پوری ہو گئی تو وہ ہمارے باپ کو بھی ذلیل کرتی تھی، ہمیں بھی ذلیل کرتی تھی۔ میں حیران تھی کہ ایسا بھی کیا ہوا ہوگا، لیکن میں کچھ بول نہ سکی۔ اس دن ساس نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ وہ بہت کمزور ہو چکی تھی، آواز ٹوٹ ٹوٹ کر نکل رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ صندوق تمہارے حوالے کرتی ہوں، یہ میرے لیے بہت قیمتی ہے، اسے اٹھا کر اپنے کمرے میں لے جانا، مگر اسے کھولنے کی غلطی نہ کرنا۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، پھر کرنا کیا ہے اس کا؟ تو وہ بولی کہ بس اسے سنبھال کے رکھنا۔ میری اولاد بہت بری ہے، وہ مجھے برا سمجھتی ہے، میں ان کے حوالے نہیں کر سکتی۔ یہ دیورانی بھی بری عورت ہے، لیکن تم نے میری خدمت کی ہے، اسی لیے یہ صندوق تمہیں دے کے جا رہی ہوں۔ میں سوچ میں پڑ گئی، لیکن میں نے کہا کچھ نہیں۔ میں نے صندوق اٹھایا اور اپنے کمرے میں لے جا کر بیڈ کے نیچے رکھ دیا۔ پھر میں دوبارہ ساس کی خدمت میں لگ گئی۔ حالت ان کی بہت خراب تھی، لیکن وہ 3-4 دن اور جی گئی۔ وہ خود موت مانگ رہی تھی کہ میں مر جاؤں، میں مر جاؤں۔ پھر ایک دن ان کا سانس رک گیا اور وہ چلی گئی۔ مجھے اندر سے دکھ ہوا، کیونکہ جتنا بھی جھگڑا رہا ہو، ان کے ساتھ ایک عجیب سا رشتہ بن گیا تھا، شاید خدمت کے ذریعے، شاید عادت کے ذریعے، پر مجھے افسوس ہوا۔ دوسری طرف دیورانی تھی کہ خوشی سے ناچ رہی تھی۔
اس نے فوراً اپنا سامان باندھا اور اپنے شوہر کے ساتھ چلی گئی، جیسے پہلے سے ہی منصوبہ بنا کر رکھا ہوا ہو۔ اب اس گھر میں رہ گئی تھی، میرا شوہر رہ گیا تھا، اور میرے کمرے کے نیچے وہ صندوق رکھا تھا جس کے اندر نہ جانے کیا تھا۔ میری دیورانی جب گھر سے جانے لگی تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ برسوں بعد کسی قید سے نکل رہی ہو۔ اس نے دروازے کے پاس رکتے ہوئے ایک دم مجھ سے پوچھا کہ یہ صندوق تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے؟ میں نے سیدھی سادھی بات کر دی۔ میں نے کہا یہ امی نے مجھے دیا تھا۔ اس نے پلٹ کر صندوق کی طرف دیکھا۔ اس کی نظریں ایک لمحے کے لیے ٹھہر گئیں، پھر اس نے کہا کہ ہاں، لیکن اس کی چابی کہاں ہے؟ میں نے نرم لہجے میں کہا کہ مجھے اس کو کھولنا ہی نہیں، ساس نے خود کہا تھا کہ اسے کھولنا نہیں۔ وہ فوراً بولی کہ ہاں، کھولنا تو بالکل نہیں، یہ صندوق بہت منحوس ہے۔ میں اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، اس کی آواز میں خوف کم اور زہر زیادہ تھا۔ وہ آگے بولتی گئی کہ یہ صندوق ہمیشہ سے اس گھر میں مسئلہ رہا ہے۔ اماں نے کبھی کسی کو اسے کھولنے نہیں دیا اور نہ ہی کبھی کسی کے حوالے کیا۔ اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، بس ان کا وہ وہم ہے جو برسوں سے اس میں بند ہے۔ پھر اس نے سر جھٹک کر کہا کہ جب سے یہ صندوق اس گھر میں آیا ہے، نہ سکون رہا نہ خیر رہی۔ پہلے اس گھر کے پاس بھی سب کچھ تھا، پھر آہستہ آہستہ سب ختم ہوتا گیا، اور اس کی باتوں سے جیسے میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر اتر گئی۔ اس نے مجھے اچھا خاصا ڈرا دیا۔ میں نے اسے کہا کہ ویسے بھی میں نے امی سے وعدہ کیا ہے کہ میں اسے نہیں کھولوں گی۔ یہ سن کر وہ ہنسی، اور ہنسی بہت عجیب تھی، جیسے کسی راز پہ ہنس رہی ہو۔ پھر اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، ہم تو چلتے ہیں، تمہاری الگ دنیا اور اب تمہاری الگ دنیا۔ اس نے جاتے جاتے یہ بھی کہا کہ تمہاری اس دنیا میں کچھ ہے نہیں، لیکن اپنے شوہر سے کہنا وہ چیزیں بنا لے گا اور گھر ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے آہستہ سے کہا کہ ہاں، اب یہی گھر رہ گیا ہے تو اسے تھوڑا بہت سنوار لوں گی۔ وہ سن کر اس نے کوئی جواب نہ دیا، بس ہلکا سا ہاتھ ہلایا اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کا شوہر پہلے ہی باہر کھڑا تھا۔ دونوں نے جلدی جلدی اپنا سامان اٹھایا اور جیسے بھاگتے ہوئے گھر سے نکل گئے۔ مجھے ان کے جانے کے بعد ایک مکمل خالی پن نے گھیر لیا۔ گھر میں ایک دم ایسی خاموشی پھیل گئی جیسی دیواریں بھی سانس روک کر کھڑی ہوں۔ شوہر صبح جاتا تھا، شام کو آتا تھا، سارا دن گھر بھر میرے قدموں کی آواز پر ہی چلتا تھا۔ وہ صندوق میرے ہی کمرے میں پڑا رہتا تھا، میرے پلنگ کے نیچے ٹکا ہوا تھا۔ میں جب بھی اس کے پاس سے گزرتی تو عجیب سی وحشت ہوتی، سینے میں جیسے کچھ ڈولنے لگتا۔ کبھی دل چاہتا کہ میں اس کو دور پھینک دوں، لیکن اگلے ہی لمحے ساس کی آخری باتیں یاد آ جاتی۔ مجھے تجسس بھی ہونے لگا تھا کہ آخر اس صندوق میں ایسا کیا ہے جس کے لیے ساس ساری زندگی بھر ڈری رہی، جس کے لیے ہر صفائی کے وقت مجھے ڈانٹ دیتی تھی۔ وہ صندوق خاموش پڑا نہیں تھا، مجھے لگتا تھا جیسے وہ مجھے دیکھ رہا ہے، جیسے اس کے اندر کوئی سانس نہیں لے رہا ہو۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ میری دیورانی کی بات بھی دل میں اتر گئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ یہ صندوق منحوس ہے، اور جب سے یہ گھر میں آیا ہے حالات خراب ہوتے گئے تھے۔ میں سوچتی تھی کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا ایک چیز کے آنے سے پورے گھر کی قسمت بدل سکتی ہے؟ پھر دل کہتا تھا کہ شاید یہ سب اتفاق ہو، لیکن اگلے ہی لمحے ساس کی وہ ڈوبتی ہوئی آواز یاد آتی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس کو کھولنے کی غلطی نہ کرنا۔ وہ آخری وقت تھا، اور اس وقت انسان جھوٹ نہیں بولتا، اس وقت وہی بات کرتا ہے جو دل کے اندر چھپی ہوتی ہے اور جو سب سے اہم ہوتی ہے۔ بس اسی وجہ سے میں اس صندوق کو ہاتھ بھی نہیں لگاتی تھی، لیکن اس کے وجود سے میرے دل میں ایک کبھی نہ ختم ہونے والی بے چینی رہتی تھی، جیسے یہ چیز میرے گھر کی نہیں، کسی اور دنیا کی ہو۔
جیسے یہ چیز خاموش ہو، بلکہ کسی کے انتظار میں ہو۔ میں خود بھی نہیں جانتی تھی کہ میں کس بات سے زیادہ ڈر رہی ہوں، صندوق کھولنے سے یا اس راز سے جو اس کے اندر بند تھا۔ میرے شوہر کا اس صندوق کے بارے میں یہی کہنا تھا کہ اس کو پھینک دو۔ جب اس نے یہ بات کہی تو اس کے لہجے میں عجیب سی سختی اور بیزاری تھی، جیسے وہ اس صندوق کے نام سے ہی نفرت کرتا ہو۔ میں نے آہستہ سے کہا کہ امی نے اسے پھینکنے کے لیے نہیں کہا تھا، انہوں نے خاص طور پر کہا تھا کہ اسے سنبھال کر رکھنا، یہ ان کے لیے بہت قیمتی تھا۔ اور آخر زندگی کے آخری لمحوں میں انسان وہی بات کرتا ہے جو اس کے دل میں سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ لیکن میری بات سن کر شوہر نے پھر وہی لفظ دہرایا کہ تم بھی پاگل ہو جاؤ گی، ایک دن اسی طرح جیسے وہ اس دنیا سے گئی ہیں تم بھی جاؤ گی۔ اس صندوق کے پیچھے بیوقوف بن کر میں چپ ہو گئی۔ اس کی بات میرے دل میں تیر کی طرح چبھ گئی، لیکن میں نے بحث نہیں کی۔ اسی رات ایک عجیب سا واقعہ ہوا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، صرف ہلکی سی روشنی کھڑکی کے پردوں کے پیچھے سے آ رہی تھی۔ میں نیم غنودگی میں تھی کہ اچانک مجھے کسی بچے کے رونے کی ہلکی سی آواز سنائی دی۔ وہ آواز اتنی مدھم تھی کہ پہلے تو میں نے سوچا شاید میرا وہم ہے، لیکن آواز پھر بڑھی اور کسی دور کی نہیں بلکہ بالکل کمرے کے اندر کی محسوس ہوئی۔ میں ڈر کر اٹھ بیٹھی، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے کمرے میں ادھر ادھر دیکھا، دروازہ بند تھا، کھڑکیاں بند تھیں، سب کچھ خاموش تھا، لیکن آواز مسلسل چل رہی تھی، جیسے کوئی بہت چھوٹا بچہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہا ہو۔ پہلے دن میں نے سوچا شاید باہر کسی کا بچہ رو رہا تھا، لیکن اگلی رات بھی بالکل اسی وقت 2:30 بجے وہی آواز دوبارہ آنے لگی۔ اس بار آواز پہلے سے صاف تھی اور ایسا لگتا تھا جیسے بیڈ کے نیچے سے آ رہی ہو۔ میں نے محسوس کیا کہ جیسے اس لکڑی کے صندوق کے تختے ہلکے ہلکے کانپ رہی ہوں، جیسے اندر کوئی زندہ چیز موجود ہو۔ ہر رات 2:30 بجے، نہ 1 منٹ پہلے نہ 1 منٹ بعد، وہی رونا، وہی سسکاری، وہی کپکپاہٹ میرے جسم میں سرد لہریں دوڑا دیتی تھی۔ میرے دماغ میں کئی سوال پیدا ہونے لگے۔ اگر واقعی کوئی بچہ ہوتا تو اتنے دنوں تک زندہ کیسے رہتا؟ یا پھر کیا یہ آواز کسی انسان کی نہیں تھی؟ کیا یہ میری ساس کی روح تھی جو کسی بندھن میں پھنس گئی تھی؟ کیا واقعی مرنے کے بعد بھی کچھ چیزیں اس دنیا میں رہ جاتی ہیں؟ میرے دل میں عجیب عجیب خیالات آنے لگے تھے۔ میں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ڈرنے لگی۔ خوف میرے سینے پر بیٹھ جاتا اور ساری رات آنکھوں میں گزر جاتی۔ میں نے ایک دن ہمت کر کے یہ بات اپنے شوہر کو بتائی تو وہ غصے سے بولا کہ تم بھی پاگل ہو جاؤ گی، تم بھی اس صندوق کے پیچھے وہی انجام پاؤ گی جو ماں نے پایا، بس اس کو پھینک دو۔ مگر میں نے اس کی بات نہیں مانی۔ میرا دل کہتا تھا کہ مرنے سے پہلے میری ساس نے جو بات کہی تھی وہ کسی وجہ سے کہی تھی، اسی لیے میں چپ رہی اور وقت گزرنے لگا۔ لیکن وہ آوازیں ہر رات میرے دل و دماغ کو پاگل کرتی رہیں اور میرا خوف دن بدن بڑھتا گیا۔ اس گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، ہر چیز جو پہلے تھی وہ ختم ہو چکی تھی۔ کچھ میری ساس نے اپنے ہاتھوں سے ختم کیا، کچھ میری دیورانی اٹھا کے لے گئی تھی۔ میں ہر دن حیران ہوتی تھی کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا۔ مجھے گھر کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت تھی۔ کپڑے استری کرنے کے لیے استری بھی نہیں تھی، کھانا پکانے کے لیے برتن پورے نہیں تھے، ہر کمرے میں کچھ نہ کچھ کمی تھی۔ میں نے شوہر سے کہا کہ کچھ پیسے چاہیے،
تاکہ گھر کے ضروری کام ہو سکیں۔ لیکن اس نے سختی سے کہا میرے پاس کوئی پیسہ نہیں، جہاں گزارا کرو۔ میں نے کہا کہ کپڑے استری کرنے ہیں، استری کرنے کے لیے تو استری بھی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ پڑوسیوں سے مانگ لو۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ لمحہ بہت اہم ہے، کچھ ایسا ہونے والا ہے جو میری زندگی بدل دے گا۔ میرا شوہر گھر پر نہیں تھا، رات کا ٹائم تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میں رات کو گھر نہیں آؤں گا، میری کسی دوست کی شادی ہے۔ میں تنہا تھی، کمرے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، لیکن دل کی دھڑکن تیز تھی۔ خوف بھی دل میں بیٹھا ہوا تھا اور تجسس بھی میرے دل کو سخت کھٹک رہا تھا۔ میں نے سوچا یہی موقع ٹھیک ہے، میں اس کے اندر سے کچھ نکلے یا کچھ ایسا نکلے جو عجیب ہو تو میں خود ہی دیکھ لوں گی۔ لیکن میں خود بھی جانتی تھی کہ رات کی آوازوں کی بات میرے دماغ میں بار بار آ رہی ہے اور وہ خوف مجھے روک رہا ہے۔ پھر بھی میں نے حوصلہ کیا اور صندوق کے قریب گئی، اس کے تالے کو توڑا۔ دل کی دھڑکن تیز تھی، قدموں کے نیچے زمین جیسے کھسک گئی ہو۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ لمحہ زندگی میں اہم ہے۔ جب میں نے صندوق کا تالا کھولا تو اندر مٹی بھری ہوئی تھی۔ میں نے پہلی نظر میں ہی سمجھ لیا کہ کچھ عجیب ہے، اور صندوق میں ایک چھوٹا سا اسپیکر پڑا ہوا تھا جس پر شاید 1 گھنٹے کا ٹائمر لگا ہوا تھا اور بڑی بیٹری لگی ہوئی تھی۔ میں نے اسپیکر کو چھوا تو فوراً وہ آواز سنائی دی جو ہر رات مجھے خوفزدہ کرتی تھی۔ ایک بچے کا رونا تھا۔ میں سمجھ گئی کہ یہ رونا حقیقت میں بچے کا نہیں بلکہ ریکارڈ کیا ہوا ہے اور اسپیکر کے ذریعے ہر رات بجایا جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ میری ساس نے رکھا تھا۔ یہ سمجھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ انہوں نے یہ سب کرنے کے لیے کتنا منصوبہ بنایا تھا، اور یہ سب کچھ اس لیے رکھا تھا کہ کوئی صندوق کو نہ کھول سکے۔ مٹی بھی اس کے اندر اس لیے رکھی گئی کہ یہ راز چھپا رہے۔ لیکن میں نے سوچا کہ یہ عجیب اور غیر ضروری ہے، اس مٹی کی کیا ضرورت تھی؟ واقعی میری ساس پاگل تھی اور اس کی حفاظت کی اپنی مٹی کے ساتھ۔ میں نے سوچا کہ شاید ان کا دماغ واقعی عجیب تھا اور وہ یہ سب کچھ اپنے ذہنی سکون کے لیے کرتی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اس صندوق کو ابھی نہیں نکالوں گی، بس یہی رکھ دوں گی۔ دن گزرتے گئے، 2 مہینے ہو گئے۔ میں نے سوچا کہ اب اسے صاف کر دینا چاہیے اور دیکھنا چاہیے اس میں اور کیا کیا چیزیں ہیں۔ میں نے صندوق کو گھسیٹ کر باہر سین میں لے گئی اور مٹی کو باہر نکالنا شروع کیا۔ جیسے جیسے میں مٹی نکالتی جا رہی تھی، صندوق خالی ہوتا جا رہا تھا، تو میری نظر ایک چھوٹے سے چمڑے کے بیگ پر پڑی۔
मैं हैरान रह गई। ये बैग संदूक के अंदर किस तरह छुपा हुआ था। मैंने हिचकिचाते हुए बैग को उठाया और खोला तो अंदर एक लाल कपड़ा मौजूद था। मैंने लाल कपड़े को एहतियात से खोला और अंदर से सोने के सेट निकले। ये सोने के सेट शायद मेरी सास के थे और मैं समझ गई कि इसी को छुपाने के लिए उन्होंने ये सब कुछ रखा था। ये राज उन्होंने अपनी ज़िंदगी भर की मेहनत और हिफाजत के बाद। मुझे अचानक वो बात याद आई जो मेरी सास ने मरने से पहले कही थी कि मेरी अपनी औलाद भी अच्छी नहीं है, लेकिन तुमने मेरी बहुत खिदमत की है, इसीलिए ये सब तुम्हारे लिए है। मैं खुशी से नहाल हो गई। मेरे दिल में सुकून आया कि आखिरकार वो चीज़ जो उन्होंने सबसे छुपाई हुई थी वो मेरे हवाले कर दी गई। मैंने ये सब कुछ देखकर अपनी आंखों में आंसू रोक लिए। दिल में इनके लिए एहतराम पैदा हुआ और मैं सोच रही थी कि जैसे भी थी अपनी ज़िंदगी भर की मेहनत और चालाकी के साथ ये सब कुछ मेरे लिए छोड़ कर गई। मैंने फैसला किया कि इस राज को अपने शोहर से भी नहीं बताऊंगी। मैंने सिर्फ 2 सोने के सेटों के बारे में बताया था कि वो खुश हो जाए। बाकी सब कुछ मैंने मसलहत के तहत छुपा लिया, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर वो जान लेगा तो शायद कुछ चीज़ों का सही इस्तेमाल ना हो। और बच्चे की शॉपिंग के लिए जो ज़रूरी सामान था वो भी सब कुछ इसने ले लिया और मैंने सुकून महसूस किया कि आखिरकार घर में वो चीज़ें मौजूद हैं जो पहले नहीं थी। और ये सब कुछ मेरी सास के हवाले किए हुए थे। इसके बाद ही रोज़ाना इन सोने के सेटों को एहतियात से देखती थी और सोचती थी कि मेरी सास ने ये सब कुछ मेरे लिए छुपाया था। उन्होंने अपने आखिरी लम्हात में मुझे ये एतमाद और ये ख़जाना दिया था। मैंने इन्हें अपने दिल में याद किया। जैसी भी थी अपनी ज़िंदगी भर की मेहनत और ज़हानत के साथ उन्होंने ये सब कुछ मेरे लिए रखा था और मुझे खुशी हुई। मैंने इनकी खिदमत की और वो चीज़ें मेरे पास आ गई। मैंने सोचा ये संदूक और ये सब का राज मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। अब मैं खुद भी अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी कि ये सब कुछ देखकर मुझे अपने घर और अपने शोहर के बारे में भी समझ आ गई कि हमें हर चीज़ इसलिए पैदा करनी होती है और हर मुश्किल का हल सिर्फ सब्र और मेहनत से निकलता है। मैंने ये भी सोचा कि मेरी सास की मेहनत और इनका ये राज मेरे लिए एक सबक है कि हर औरत की ज़िंदगी में मुश्किलात आती है और वो कैसे इनसे निकलती है। मैं रोज़ाना इस बैग और इन सोने के सेटों को देखती और दिल में अपने शोहर को ये सब नहीं बताया, लेकिन दिल में खुशी महसूस कर रही थी कि आखिरकार वो चीज़ें आ गई जो पहले नहीं थी।
یہ سب کچھ میرے حوالے کر دیا اور میرے لیے یادگار بن گیا۔ میں نے بھی یہ بھی سوچا کہ زندگی میں مشکلات آئیں گی، لیکن انسان کو صبر کرنا چاہیے اور اپنے کام کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ میں نے صندوق اور بیگ کو اپنے کمرے میں رکھ کر ہر دن انہیں دیکھتی اور دل میں خوشی محسوس کرتی، کیونکہ ان کی محنت اور محبت میرے لیے ہمیشہ رہتی تھی۔ اور یہ سارا تجربہ میرے لیے ایک سبق ہے کہ مشکلات اور خوف کے باوجود انسان زندگی میں آگے بڑھ سکتا ہے اور اپنی تقدیر خود بنا سکتا ہے۔ میں نے دل میں سوچا، اب میں بھی اپنی زندگی کو سنواروں گی۔ ہر دن اس بیگ اور سونے کے سیٹوں کو دیکھ کر مجھے یاد آتا کہ میری ساس نے اپنی زندگی کی آخری چیزیں میرے حوالے کر کے مجھے اعتماد اور خوشی دی ہے، اور میں نے دل سے ان کے لیے شکر ادا کیا ہے کہ انہوں نے یہ سب کچھ میرے لیے چھوڑا ہے۔ میں اپنی زندگی میں ان کا احترام اور قدر کرتی رہی۔ زندگی نے مجھے یہ سبق دیا کہ بڑوں کی عزت کرنا ضروری ہے، چاہے وہ جیسے بھی ہوں، کیونکہ وہ ہمیشہ ہمارے لیے کچھ نہ کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں، اور یہ چیزیں صرف مادی نہیں ہوتی بلکہ محبت اور اعتماد کی شکل میں بھی ہو سکتی ہیں۔ بعض اوقات وہ چیزیں جو ہمارے حوالے کرتے ہیں ہمیں زندگی کے اہم سبق سکھاتی ہیں، اور ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ہر تعلق، ہر رشتے میں احترام اور شکر گزاری کی قدر بہت بڑی ہے، کیونکہ بڑے تجربات کے ساتھ زندگی کو سمجھتے ہیں اور ہمیں بھی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں ان کی زندگی اور محنت کی، ان کے فیصلوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کسی بزرگ نے ہمیں کچھ بھی نہ دیا ہو تو ان کی دعائیں بھی ہمارے لیے قیمتی ہوتی ہیں۔ ان دعاؤں میں ایک طاقت ہوتی ہے جو ہمارے حالات بدل سکتی ہے اور ہمیں مشکلات سے نکال سکتی ہے۔ اکثر اوقات ہمیں لگتا ہے کہ ہماری محنت اور کوشش سے ہی سب کچھ ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بڑوں کی دعائیں اور ان کی رہنمائی ہمارے راستے کو آسان بنا دیتی ہیں۔ یہ ہمیں حوصلہ دیتی ہیں اور ہمیں زندگی میں صبر کریں اور مشکلات کا سامنا کر سکیں۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ ہم دیکھ نہیں سکتے یا سمجھ نہیں پاتے، اس میں بھی ایک مقصد ہوتا ہے، اور یہ مقصد ہمارے بھلے کے لیے ہوتا ہے۔ زندگی میں کبھی کبھی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ سب کچھ ہمارے ہاتھ سے نکلتا محسوس ہوتا ہے، لیکن پھر اگر ہم صبر کریں اور اللہ پہ بھروسہ رکھیں تو حالات بدلنے لگتے ہیں۔